چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ جتنا کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ 10 دن ہماری دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی۔ ہماری دعاؤں سے تقدیریں بدل سکتی ہیں، تو کیوں ہم یہ جتنی قیمتی ہیں اس کو کچھ کاموں کی وجہ سے، کوئی بھی دنیاوی چیز کی وجہ سے مس کر دیں۔ ان دنوں کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ قیمتی ہے، تو میک شیور یو میک دا موسٹ آف اٹ۔ تو ہم ان 10 دنوں کے لیے کچھ چیلنج لیں گے، یعنی بہت چھوٹے چھوٹے سے چیلنج ہیں، لیکن 5 چیلنجز ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں میں کمپلیٹ کرنے ہیں۔ نیت کرنی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا چیلنج ہے ہمارا ان 10 دنوں کا 2 نفل تہجد۔ ظاہر ہے ہمیں 5 ٹائم کی نماز پہلے پوری کرنی ہے، پھر اس کے بعد 2 نفل عشاء کے بعد روز ہمیں تہجد پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد فجر سے پہلے آپ اسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ رات کے آخری پہر میں پڑھیں۔ اور یہ جو قیمتی رات ہے، قیمتی دن ہے نا، اس میں خوب دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کی محبت مانگے۔ بادشاہ کو ہی مانگ لے تو پوری سلطنت ہی آپ کی ہے نا، تو پوری دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ اگر دونوں جہاں کا بادشاہ آپ کا ہوگا، آپ کے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کو بس کہاں بھاگنا ہے، اور بھاگنا بھی نہیں ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ تم چل کر آؤ، تم کوشش کرو، تم ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہارا ہی ہوں، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، لیکن کیا کرنا ہے، ہمیں صرف کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ایفرٹ سے ہی اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس میں بھلے ہی پرفیکشن نہ ہو اور رزلٹ اچھے نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ آئے تو صحیح، میرے بندے نے توبہ تو کری، میرے بندے نے مانا تو میں ہی اسے معاف کرنے والا ہوں، تبھی تو وہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک سنسیئر ریپینٹنسی، ایک سچے دل کی توبہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں 2 نفل تہجد روز پڑھنی ہے ان 10 دنوں میں۔ ظاہر ہے بعد میں بھی کنٹینیو کرنا ہے، لیکن ایک چیلنج لے کہ یہ 10 دن تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، نو میٹر واٹ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، ہمیں روز یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم 100 مرتبہ سچے دل سے استغفار کریں، ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھیں، جس میں ہر اپنی چھوٹے سے چھوٹے جو گناہ ہمیں یاد آتے ہیں وہ یاد کر کے اس پر شرمندگی اللہ کو ظاہر کر کے توبہ کریں، اور پھر اس کے بارے میں نہ سوچیں، نہ ٹینشن لیں، کیونکہ آپ نے توبہ کر لی ہے، دل سے کری ہے، تو سمجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ توفیق ہی انہیں دیتا ہے جن کو وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے سچے دل سے نیت کری ہے کہ اب وہ دوبارہ نہیں ہوگی اور توبہ کر لی ہے، تو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ سے بہترین کی امید رکھیں، پازیٹیو کی امید رکھیں، کبھی بھی دعا کر کے یا توبہ کر کے اس کا ڈاؤٹ نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہم بے شک گنہگار ہیں، لیکن جس سب رب سے ہمارا واسطہ ہے وہ مہربان، وہ رحیم کریم غفور الرحیم ہے۔ ایک ماں کا تو ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ ہمارا رب ہم کو چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سے بھی اندازہ ہو جائے، ہمارے دل پھٹ جائے یہ سوچ کے کہ کس طرح اللہ سے ہماری چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے، کیسے ہمیں بچاتا ہے، کیسے ہمیں نوازتا ہے، وہ نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں جو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہمیں بن مانگے ہی مل گئی ہے، ہمیں وہ ریئلائز ہی نہیں ہوتی کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ سو یس، ہمیں 100 بار یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی، دل سے توبہ کر کے، ٹائم بنا کے نہیں کر سکتے، ٹائم ایک کارنر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے پڑھیں، کبھی بھی ٹائم نکال کے پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے، استغفار دل سے استغفر اللہ، اس طرح سے ہمیں روز کرنا ہے، کنٹینیوس کسی بھی ٹائم۔ دین تھرڈ از ویری ویری امپورٹنٹ، کسی بھی اماؤنٹ کا چھوٹا سا کیوں نہیں، لیکن اپنے صاحب حساب، اپنے نیت کے حساب سے آپ روز صدقہ کریں۔ بہت چھوٹی اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی، جو آپ کا دل کرے، لیکن ہمیں روز کرنا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کی کری ہوئی کوئی بھی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت بہت محبوب ہے۔ تو معجزے زندگی میں چاہیے تو چھوٹا سے آپ یہ ایفرٹ ضرور کریں کہ آپ روز کچھ اماؤنٹ صدقہ ضرور کریں۔ دین فورتھ ون از، ہم کو روز یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم 1 پیج قرآن یا 3 پیج یا جتنا ہم سے پڑھا جا سکتا ہے ہم ضرور پڑھیں۔
بیسیکلی روز قرآن کھولیں اور اس کے بعد 1 یا 2 پیج ہم ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک آیت بھی ہمیں سمجھ کر پڑھ لی اور ہماری زندگی کو اس نے چینج کر دیا۔ تو یہی قرآن کا مقصد ہے کہ ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہو جائے، یہی ہمارا اصل مقصد ہے، اسی میں ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد another very important thing جو ہمیں ایک چیلنج میں لینی ہے وہ ہے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرنا۔ جب تک ہم جانیں گے ہی نہیں کہ ہمارا رب کی کیا کوالٹیز ہیں، ظاہر ہے ہم اگر کسی سے محبت کرنے کا یا کسی نارمل انسان سے بھی مانگ لے، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم اس کو جانے، رائٹ؟ جب ہم اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی چیز ہو گئی۔ لیکن جب ہم اللہ کی کوالٹیز کو جانیں گے، اس رب کی جو ہمیں اتنا چاہتا ہے، تو سوچیں ہمارا کنیکشن، سوچیں جب ہم اللہ کو جاننے لگیں گے، پہچاننے لگیں گے کہ وہ کتنا رزاق ہے، کتنا مجیب ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کتنا ہمیں سننے والا ہے، السمیع ہے، السلام ہے، الوہاب ہے، الفتاح ہے، المعز ہے، تو ہمیں کتنا محبت اللہ سے ہوگی اور کتنا ہمارا اسٹرانگ بانڈ اللہ سے ہو جائے گا۔ تو 99 نام اس 10 دنوں میں ضرور یاد کر لیں۔ پورے نہیں بھی ہو پائے یا کچھ بھی کوئی بھی چیلنج 1 دن بھی مس ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ شروع کریں، جتنے ہو سکے اتنے کریں، لیکن ہر زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، نیت یہی کریں کہ ہمیں کرنا ہے پورا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نمازوں میں بھی دل لگنے لگے گا جب آپ اس طرح سے استغفار کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کے ناموں کو یاد کریں گے، اینڈ اسپیشلی جب ہم اللہ کے نام لے کر دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں رزق چاہیے تو الرزاق، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت عطا کریں، ہمارے راستے کھول دیں، الفتاح، الوہاب، اس طرح سے ہمارے دعائیں قبولیت کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ اثر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان 10 دنوں میں ہمیں نیت کرنی ہے، ہم ضرور کریں، اینڈ پلس اس نیکی کے لیے اپنی فیملی اینڈ فرینڈ سب کو انکریج کریں، سب کو ایک کمپٹیشن نہیں لیکن ایک چیلنج کی طرح ساتھ میں مل کر، تاکہ آپ کی وجہ سے لوگ چیلنج لیں اور اتنا اچھے نیکی میں ہم جڑ جائیں۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں اور کچھ ہی دن کے لیے اللہ ہم کو اس سے آگے بھی کرنے کی توفیق دے اور ہم ریگولر ہو جائیں، ایسی ہمیں عادت ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اینڈ اندر ویری امپورٹنٹ تھنگ اس دنوں کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ جو عرفات کا دن ہوتا ہے، اس دن کا روزہ، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ تعداد میں جہنم کے لوگوں کو رہا کرتے ہیں۔ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ تو اس دن کا روزہ کسی نے بھی مس نہیں کرنا ہے، دعائیں کرنا مس نہیں کرنا، یہ قبولیت کا دن ہے، تو خوب دعائیں کریں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نیکی جتنی کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اللہ کو یہ بہت محبوب ہے۔ اللہ سے اگر قریب ہونا ہے تو بس ان 10 دنوں میں نیکی کریں، عرفات کے دن کا روزہ رکھیں، تو اور 10 دن کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج پہلا روزہ تھا، حجہ کا آج پہلا روزہ تھا، تو آج کا تو روزہ ہو چکا ہے، اب اگلے 9 روزے باقی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان 9 روزوں کو بھی پورا رکھیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو ایک دن کے گیپ سے رکھیں، اور ایک دن کے گیپ سے بھی نہیں رکھ سکتے تو عرفات کا تو ضرور ہی رکھیں روزے۔ چلیے یہ ویڈیو کو میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ۔